بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ دونوں سروں کو تھیلے میں رکھ کر تیزی سے ابن زیاد کے قصر کی طرف چلا، دونوں سروں کو اس کے سامنے ڈال دیا۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ سر کس کے ہیں؟ حارث نے جواب دیا یہ سر آپ کے دشمنوں کے ہیں، میں نے ان پر قابو پایا اور سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں لایا ہوں تاکہ آپ کا وعدہ انعام پورا ہو سکے اور اچھا انعام ملے۔ ابن زیاد نے پوچھا میرے کون دشمن؟ حارث نے کہا یہ مسلم کے دونوں فرزندوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان سروں کو دھویا جائے اور صاف کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حارث کی طرف رخ کیا، تیرے اوپر تف ہے، تجھے خدا کا ذرا بھی خوف نہ ہوا کہ تو نے 2 بے گناہ بچوں کو قتل کر ڈالا۔ پھر اس نے اپنے ندیم جس کا نام مقاتل تھا اس کی طرف رخ کیا جو محب اہل بیت تھا، اس ملعون نے میری اجازت کے بغیر ان بچوں کو قتل کیا ہے، اسے لے جاؤ اور جس طرح سے تم چاہنا اسے قتل کر ڈانا۔ مقاتل یہ حکم پاتے ہی بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے حارث کے بازوؤں کو سختی سے باندھا، اسے سرو پا برہنہ کوفے کے گلی کوچوں میں پھرانے لگا۔ اس کے ساتھ پسرانے مسلم کے سر بھی تھے، وہ گلیوں اور شاہراہوں میں پکارتا جاتا تھا ایھا الناس ھذا قاتل الصبیین، اے لوگو یہ مسلم کے بچوں کا قاتل ہے۔ لوگ رو رہے تھے اور حارث پر لعنت کرتے تھے۔ بھاری بھیڑ اکٹھی ہو گئی، سبھی فرات کے کنارے آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں 2 لاشیں حارث کے غلام اور فرزند کی پڑی ہیں، پاس ہی ایک زخمی عورت حارث کی زوجہ بھی ہے۔ سب نے اس کی بے رحمی پر بہت زیادہ تعجب کیا۔ حارث نے مقاتل سے کہا میں 10,000 دینار تمہیں دوں گا، مجھے آزاد کر دو۔ مقاتل نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے ساری دنیا کی دولت مل جائے تب بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے قتل کر کے جنت کا امیدوار ہوں۔ اس کے بعد اس نے حارث کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پانی میں ڈال دیے، اس کی آنکھیں پھوڑیں، کان کاٹے، اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کی نجس لاش کو جلا ڈالا۔ معالی الصبتین جلد 2 صفحہ 72۔ امالی صدوق کی 19ویں مجلس میں ہے کہ حارث صبح کے وقت دونوں بچوں کے سرانے آیا اور اپنے سیاہ فام غلام فلیح کو آواز دی اور اس سے کہا کہ ان دونوں بچوں کو فرات کے کنارے لے جا کر قتل کر دے اور ان کے سر میرے پاس لے آ تاکہ ابن زیاد کے پاس لے جا کر 1000 درہم انعام حاصل کروں۔ غلام ان دونوں بچوں کو تلوار نکال کر لے جا رہا تھا، راستے میں ایک نے غلام سے کہا تیرے رنگ کی سیاہی رسول خدا کے مؤذن بلال کی سیاہی سے کس قدر مشابہ ہے۔ غلام نے پوچھا میرے مالک نے تمہیں قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت ہیں اور ابن زیاد کے قید خانے سے بھاگے ہیں، ہمیں ایک بوڑھی معظمہ نے مہمان بنایا تھا، اب تمہارا مالک ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ غلام نے ان لوگوں کو پہچان لیا تو پیروں پر گر پڑا اور بوسہ دینے لگا اور بولا ہماری جان فدا ہو تم لوگوں پر، تم اطرت محمد مصطفیٰ ہو، خدا کی قسم ہم ایسا کام نہیں کریں گے کہ قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دشمن ہوں۔ تلوار پھینک دی اور فرات میں چھلانگ لگا کر اس پار نکل گیا۔ حارث چلایا اے غلام میری نافرمانی کی۔ غلام نے کہا میں تیری اس معاملے میں اطاعت کروں گا جس میں خدا کی نافرمانی نہ ہو، لیکن جب تو نے خدا کی نافرمانی کی ہے تو میں تجھ سے دنیا و آخرت میں بیزار ہوں۔ حارث اپنے غلام سے مایوس ہو گیا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور غلام کی طرح اس سے بھی بچوں کو قتل کرنے کے لیے کہا۔ فرزند بھی بچوں کو فرات کے کنارے لے چلا، راستے میں بچوں نے اس سے کہا اے جوان، اس جوانی کے زمانے میں تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم ذریت رسول خدا
محمد مصطفیٰ ہیں، تمہارا باپ ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ فرزند نے ان دونوں کو پہچان کر قدموں کا بوسہ لیا اور غلام کی طرح ان سے باتیں کی، تلوار پھینک کر اپنے آپ کو فرات میں ڈال دیا اور پار کر کے نکل گیا۔ باپ نے چلا کر کہا، میرے بیٹے تو میری نافرمانی کرتا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، میں خدا کی فرما برداری میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں، خدا کی اطاعت میں تیری نافرمانی بہتر ہے۔ حارث نے کہا، میرے سوا کوئی انہیں قتل نہیں کرے گا۔ تلوار لے کر انہیں کھینچتا ہوا فرات کے کنارے قتل کرنے کے لیے لایا۔ جس وقت بچوں نے تلوار دیکھی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے حارث سے کہا، ہمیں بازار میں بیچ دو اور ان پیسوں سے فائدہ اٹھاؤ، ایسا کام نہ کرو کہ قیامت کے دن رسول خدا تمہارے دشمن ہوں۔ حارث نے کہا، نہیں، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا اور تمہارے سروں کو ابن زیاد کے پاس لے جا کر 1000 درہم انعام لوں گا۔ بچوں نے کہا، اے حارث، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری رشتہ داری جانتے ہو، ہماری رشتہ داری جانتے ہوئے بھی تمہیں ہم سے محبت نہیں ہوتی۔ حارث نے کہا، تمہاری رسول خدا سے رشتہ داری نہیں۔ بچوں نے کہا، ہمیں ابن زیاد کے پاس زندہ لے چلو تاکہ وہ کوئی فیصلہ کرے۔ حارث نے کہا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تمہیں قتل کر کے ابن زیاد کا تقرب حاصل کروں۔ بچوں نے کہا، ہمارے بچپن پر بھی تمہیں رحم نہیں آتا۔ حارث دھاڑا، خدا نے ہمارے دل میں تمہارے لیے کوئی رحم نہیں رکھا۔ انہوں نے کہا، اب جب کہ تم نے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو چند رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ حارث نے کہا، جتنی چاہے نماز پڑھ لو اگر تمہیں فائدہ پہنچائے۔ انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے کہا، یا حیو یا حکیم یا احکم الحاکمین احکموا بیننا و بین بالحق۔ اے حی، اے حاکم الحاکمین، ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ کر۔ حارث نے پہلے محمد کا سر قلم کیا اور تھیلے میں ڈال لیا، پھر ابراہیم کی طرف بڑھا جو بھائی کے جسد سے لپٹا ہوا تھا، کہہ رہا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ملوں گا کہ بھائی کے خون سے رنگین ہوں گا۔ حارث نے ابراہیم کا سر بھی جدا کر کے تھیلے میں رکھا اور لاشوں کو فرات میں ڈال دیا۔ سروں کو ابن زیاد کے پاس لایا، وہ تخت پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں خضران کی چھڑی تھی۔ حارث نے سروں کو سامنے ڈال دیا۔ ابن زیاد نے دیکھا تو 3 بار کھڑا ہوا اور بیٹھا۔ حارث سے کہا، تف ہے تجھ پر؟ پھر اس سے سارا واقعہ پوچھا۔ پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ جہاں اس نے بچوں کو قتل کیا ہے اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا اور حارث کے سر کو نیزے پر نصب کر دیا گیا۔ بچے اس کے سر پر سنگباری کرتے تھے اور کہتے تھے، یہ ذریت رسول کا قاتل ہے۔ اعمال الصدوق، مجلس 19، بحار الانوار، جلد 45، صفحہ 103-105۔ امام حسین علیہ السلام اور ساتھیوں کی مکے سے روانگی۔ پہلے بیان کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ شب یکشنبہ 28 رجب 60 ہجری مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور شب جمعہ 3 شعبان مکہ پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی طرح یزید کی طاغوتی حکومت کے خلاف ایک عظیم انقلاب کی فضا تیار کرتے رہے اور گروہوں نیز انفرادی حیثیت سے بھی لوگوں سے ملتے رہے، یہاں تک کہ آپ اور آپ کے رفقا 8ویں ذی الحجہ روز ترویہ 60 ہجری مکہ سے عراق روانہ ہوئے۔ بنابراین امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی لگ بھگ 95 دن مکہ میں قیام پذیر رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ذی الحجہ کے آغاز ہی سے خطرہ محسوس کیا، کیونکہ آپ کو اندیشہ تھا کہ یزید کے فوجی پوشیدہ طریقے سے آپ کو گرفتار کر کے یزید کے پاس شام روانہ کر دیں گے۔
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔